بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کی ضمانت۔ مصنفہ ثنا سفیان خان، قسط نمبر 10۔ وہ ابھی تک ویسے ہی صوفے پر بیٹھ کر نظریں فرش پر مذوکروں کیے چہرہ جھکائے ہوئے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو روکنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اپنی کم مہنگائی پر آنکھوں سے دریا بہہ جائیں گے۔ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، بالکل بھی اچھا نہیں کیا، معاف نہیں کروں گی۔ آپ چاہے میرے سامنے ناک رگڑیں تب بھی نہیں۔ وہ بے بسی سی آنکھیں اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتے بڑبڑاتے ہوئے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سکون تو جیسے کہیں کھو سا گیا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنی مٹھیوں کو بیچتے اٹھ کر ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ کسی طور سکون نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ دونوں کی نظروں کا زوردار تصادم ہوا تھا۔ ایک کی نظر میں بے یقینی تھی، بے بسی، درد، کیا کچھ نہیں تھا، جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں اپنا کھویا وجود اپنا آپ پا لینے کی چمک تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ نظریں اس پری پیکر پر ٹکی ہوئی تھیں جو آج سجی سوری اس کے دل کو ڈگمگانے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن جیسے اس نے ماہم کے چہرے کو غور سے دیکھا، دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرہ غصے سے خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ وہ خود کو ملامت کرتے ہوئے اس کی طرف بے ساختہ بڑھا تھا، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے ساکے سے کھڑی تھی۔ چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ اس پورے علاقے کی آن بان اور شان، دی گریٹ سردار اون عباس جعفری ایک معمولی سی امام سکندر کو اپنی انگلیوں پر نچا کر اسے بے وقوف بنا کر اندر تک شاد و آباد ہو گئے ہوں گے۔ سردار سائیں، جشن منائیں آج، کیونکہ جشن منانا بنتا ہے۔ وہ خطرناک تیور لیے اسے گھورتے ہوئے پھنکاری تھی۔ بے بسی کے احساس سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں کی زینت بنا تھا۔ اس کا یہ انداز آنسو دیکھ کر سردار اون عباس جعفری کا دل تڑپتا ہوا، کلا بازی کھاتا باہر نکلنے کو بےتاب ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھتا، اس کی ہتھیلیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں نرمی سے جکڑتے ہلکا سا جھٹکا دیا تھا۔ وہ کسی لچکدار ڈالی کی طرح اس کی باہوں میں آن سمائی تھی۔ معمولی نہیں، بہت ہی خاص ہے۔ آپ ماہم اون عباس جعفری آپ کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچتا ہی اون عباس جعفری مر جائے گا۔ وہ بے اختیار اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا تھا۔ آپ اس محبت کی ضمانت ہیں جسے محسوس کرتے ہی اون عباس جعفری جی اٹھتا ہے۔ اس دل کی ایک ایک دھڑکن اپنی سردارنی سائیں سے محبت کی گواہ ہے۔ وہ اسے اپنے حصار میں سمیٹ کر اس کی روشن پیشانی پر اپنے ہونٹوں کا مہکتا لمس چھوڑتا تھا۔ جھوٹ ہے سب، کچھ بھی سچ نہیں ہے، چھوڑیں مجھے، جانے دیں۔ اس کے کہے ایک ایک لفظ ماہم کی دل میں ٹھنڈک بن کر اتر رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی ماننے سے انکاری ہوئی۔ وہ روتے ہوئے اس کے حصار سے نکلنے کی تک و دو میں مصروف تھی، لیکن اس حصار سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ آپ کو خود سے قریب کرنا تھا۔ یہ دل اب آپ سے دوری کے احساس سے ہی بے پناہ درد کا شکار تھا۔ وہ اسے خود میں بیچ کر اپنے مخصوص گمگیر آواز میں اس کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا۔ وہ اس سے خود کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہلکان ہوئی تھی۔ نہیں، یقین کریں، بالکل بھی نہیں۔ آپ نے مجھے سب کے سامنے ڈیگریڈ کیا ہے۔ وہ اپنے بہتے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلیوں کی پشت سے رگڑ کر صاف کرتے ہوئے شکایت کی پہلی کڑی جوڑی تھی۔ ڈیگریڈ؟ بالکل بھی نہیں سردارنی سائیں۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کے قریب جتنے بھی شخص ہیں سب سردار اون عباس جعفری کے وفادار ہیں، اس لیے ان سے مدد لینے سے پہلے اپنے سردار سائیں سے مدد مانگ لیا کرنا۔ وہ اس کی شکایت پر پہلی بار ہونٹوں کو دانتوں سے دباتے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوا تھا، کیونکہ اسے اپنے سردارنی سائیں کو منانا تھا۔ آپ دوسری شادی کرنے والے تھے، اگر میں ادھر نہیں آتی تو آپ کسی چڑیل سے کر لیتے۔ وہ اس کی ایک اور خطا پیچھے بتاتی جاتی واش روم کے دروازے تک پہنچی تھی۔ وہ اب سکون سے ہاتھ باندھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے چڑیل کہنے پر وہ بھی دانت پیستے ہوئے خود کو خونخوار نظروں سے گھورتے دیکھ کر اپنے امڑتے قہقہوں کو روکنے کے لیے لب بیچ کر چہرہ موڑ گیا تھا۔ ہاں، ارادہ تو تھا، لیکن اس سے آپ کو فرق پڑتا۔ وہ اپنے موبائل پر کال آتے دیکھ کر موبائل ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے نظریں ابھی بھی اپنی بیوی پر ٹکا رکھی تھی۔ مجھے کبھی فرق نہیں پڑا اور نہ ہی پڑے گا۔ مجھے سے بات کرنے کی کوشش مت کریں آپ۔ وہ غصے سے خونخوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اون اس کے چہرے کے تاثرات جانچتے ہوئے بے اختیار مسکراتے ہوئے کال اٹھاتے باہر نکل گیا تھا اور اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلانا چاہتا تھا، اس لیے فی الوقت اپنے اسے وقت دیتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ ماہم اتنے جدید ترین طرز سے بنے واش روم کو دیکھتے ہی سٹپٹا گئی۔ اس نے کبھی ایسا واش روم نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہاں
سے نکل کر دوبارہ روم میں داخل ہونے کے ساتھ نظریں گھما کر بے اختیار کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ اتنے بھاری ڈریس میں سونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس اس وقت کوئی اور کپڑے نہیں تھے۔ وہ الماری کھول کر ان کے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، وہ دوپٹہ سر پر لیتے کھڑی ہوئی تھی جب ایک ملازمہ اندر داخل ہوتے کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی تھی۔ سردارنی سائیں، آپ کو کچھ چاہیے تو ہم کو کہیں۔ وہ نظریں فرش پر مذوکرو کیے کھڑی تھیں۔ نہیں، آپ جا سکتی ہیں، ایک لفظی جواب دے کر اپنے زیورات نکالتے ہوئے دوبارہ واش روم کا رخ کیا تھا۔ اپنی جلتی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چینٹے مار کر کچھ پرسکون محسوس کرتے شیشے میں خود کو دیکھا تھا۔ وہ خود کو دیکھ کر بے چین ہوئی تھی، کسی پل دل کو قرار نہیں مل رہا تھا، چہرہ ہر ساتھ ساتھ جذبات سے عاری تھا، ذہن میں سوالات کا انبار لگا ہوا تھا۔ وہ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑتے ہوئے تولیے سے منہ صاف کرتے ہوئے باہر نکل کر صوفے پر آ کر بیٹھ کر ٹرے اپنے آگے کرتے کھانا کھانے شروع ہوئی تھی۔ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد وہ اپنے بھاری دوپٹے کو سر سے اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے اون کی دی شال اپنے گرد لپیٹتی ہوئی بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں گری تھی۔ کچھ پل بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کہیں دھستی جا رہی ہو۔ اسے گھٹن کا احساس ہوا اور بے اختیار جھٹکے سے بیڈ سے اترتے اس نرم بستر کو گھور کر دیکھتے ہوئے بے بس سی ہوتی پیچھے ہٹی۔ وہ الماری سے ایک میٹرس نکال کر فرش پر ایک طرف لگا کر اس پر چادر ڈالنے کے بعد بیڈ سے ایک تکیہ لے کر اس پر پرسکون سے لیٹتے ہوئے اپنی اسی شال کے منہ تک اڑتے ذہن سے ہر سوچ نکال کر سو گئی تھی۔ وہ رات کو 2 بجے حویلی میں داخل ہوا۔ ہر طرف سناٹا ہوا تھا۔ وہ پہلے حمزہ کے روم میں داخل ہوتے بیڈ کے پاس قریب پہنچ کر لیمپ کی مدھم روشنی میں اپنے پیارے سے گڈو کو دیکھتے بے اختیار مسکرایا تھا، پھر اس پر کمفرٹیبل درست کرتے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے باہر نکل کر اپنے روم کا رخ کیا تھا۔ وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا، لیکن روم روشنیوں سے نہایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ حیران کن انداز میں ادھر ادھر نظریں گھما رہا تھا، بے اختیار اس روم اور اپنے دل پر تنہا حکمرانی کرتی اپنی سردارنی سائیں کو ڈھونڈنے لگا۔ بیڈ بالکل خالی اور شکنوں سے پاک، مگر اس کی نظریں فرش کے اس حصے پر پڑیں جہاں وہ سر سے پیر تک اس کی شال اوڑھے بے خبر نیند کی آغوش میں اتری ہوئی تھی۔ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب پہنچا اور کچھ پل اسے ایسے ہی دیکھنے کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے واش روم گیا تھا، پھر واپس آ کر بیڈ سے اپنا تکیے کو اٹھاتے فرش پر لیٹے اس کے وجود کے قریب ہی تکیہ رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ وہ آج بے تحاشا خوش تھا، اپنے پہلو میں لیٹے اس مہکتے وجود کو اپنے قریب ترین دیکھ کر۔ وہ اپنے ہاتھوں پر اپنے سر کو ٹکا کر تھوڑا سا اونچا ہوتے اس کے چہرے سے شال دھیرے سے سرکاتے اس منموہنے چہرے کا دیدار کیا تھا۔ معصوم چہرہ، چہرے کے گرد لپٹی بالوں کی لٹیں، بند مڑی ہوئی گھنیر پلکیں، تھوڑا سا کھولے ہوئے ہونٹ۔ وہ بے اختیار مسکرایا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اپنی انگلی کی پوروں سے اس کے بالوں کی لٹیں ہٹاتے ہوئے اس کی پیشانی پر جھک کر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ آپ سردار اون عباس جعفری کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب تک آپ کے ملنے کی آس نے مجھے مضبوط بنایا، لیکن اب آپ کے ساتھ نے مجھے زندگی کے رنگ سے روشناس کروانا شروع کر دیا ہے۔ آج اس دیدار سے آنکھیں کی پیاس بجھانے کے بجائے بڑھ رہی ہے۔ وہ چند پل اسے دیکھنے کے بعد شرافت سے لیٹتے بازو آنکھوں پر رکھتے ہوئے پرسکون سا نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ صبح فجر کے وقت جب ماہم کی آنکھ کھلی تو کتنے ہی پل وہ کشماندگی سے پڑی رہی، پھر ذہن میں جھمکے کے ساتھ ہی کل کا سارا واقعہ یاد آیا۔ وہ ہونٹوں کو بیچے جیسے ہی نظریں گھمائی تھیں، اس خوبرو چہرے کو اپنے قریب تر دیکھ کر دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ وہ دھیرے سے اس سے دور کھسکتے ہوئے اسے نظریں چراتے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ فریش ہو کر وضو کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکلتے روم میں ہی بنے اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہوتے فجر پڑھ کر دبے قدموں وہاں سے نکل کر حویلی کی راہداری میں بنے ہر روم کو چیک کرتے حمزہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی حمزہ کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ سردارنی سائیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ ایک ملازمہ اس کے سامنے آتے نظریں جھکائے اسے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بس یہ بتا دو کہ حمزہ کا روم کون سا ہے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے حمزہ کا روم تلاشتے پوچھ رہی تھی۔ چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حمزہ کے روم تک چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ وہ روم میں داخل ہوتے بیڈ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ سامنے ہی اس کا لالی پاپ سر سے پیر تک بلینکٹ اوڑھے آڑے ترچھے بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے اس کے چہرے سے بلینکٹ ہٹاتے اس کے بالوں میں انگلیاں نرمی سے چلا کر مسکرانے لگی۔ وہ بے خبر نیند میں سویا ہوا تھا۔ میرا لالی پاپ، صبح ہو گئی، اوٹو، آج سے آپ کی کیوٹ اپو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ وہ اس کے بال بگاڑ کر اس کے نرم پھولے پھولے گالوں کو کھینچتے ہوئے اسے آواز دی تھی۔ میری کیوٹ اپی، گڈ مارننگ۔ وہ اس کی آنکھیں رگڑتے اس کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ گڈ مارننگ
چلو آپ فریش ہو کر نماز پڑھو، پہلے ابھی نماز کا وقت ہے، باقی باتیں بعد میں۔ اس کا ہاتھ پکڑتے مسکراتے ہوئے اسے اٹھنے میں مدد دیتی، واش روم میں بھیج کر اس کے کپڑے نکال کر پکڑایا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ فریش ہو کر نکلتے نماز پڑھنے لگا تھا۔ ماں وہیں بیٹھ کر اس چھوٹے سے شہزادے کو دعا مانگتے دیکھ رہی تھی۔ وہ دعا مانگ کر اٹھتے ہوئے اس کے قریب آ کر دونوں بازو وہاں کیے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر خوشی سے کھلکھلایا تھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکرا اٹھی تھی۔ اپیا آپ کل مجھ سے نہیں ملی تھیں تو میں آپ سے ناراض ہو گیا تھا، پھر انا بی نے کہا آپ دلہن ہیں اس لیے مجھ سے نہیں ملنے آ سکیں گی۔ اپیا یہ دلہن کیا ہوتا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کیا سچ میں وہ کل دلہن تھی؟ اسے تو اپنے لباس سے لے کر احساسات تک میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، پھر کیسی اور کہاں کی دلہن؟ وہ کل کا سارا واقعہ سوچتے ہوئے اذیت سے حمزہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے روم سے باہر نکلی۔ حمزہ میں کیا بناؤں تمہارے لیے؟ وہ اسے لیے کچن میں داخل ہوئی تھی جہاں ملازمہ ایک فوج لگی ہوئی تھی۔ حمزہ اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ کو جائزہ لیتے ہوئے حیران ہوا۔ سردارنی سائیں آپ کو اور چھوٹے سائیں کو کیا چاہیے؟ ایک ملازمہ انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ ان کے پاس پہنچی تھی۔ وہ سب اپنی سردارنی سائیں کو دیکھ بہت خوش تھیں، لیکن شادی کی پہلی صبح کچن میں دیکھ کر حیران بھی تھیں۔ آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں، بس مجھے ایک برنر دے دیں، کچھ بنانا ہے۔ وہ حمزہ کو کرسی پر بٹھا کر اس کے لیے فٹافٹ ناشتہ تیار کرتے ہوئے ٹرے میں لے کر واپس حمزہ کے روم میں داخل ہو کر ٹیبل پر رکھتی۔ اپنے پیچھے آتے حمزہ کو صوفے پر بٹھایا تھا۔ اپیا آپ اداس ہیں؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے اس کے ہاتھوں کو پکڑا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، اتنے چھوٹے سے بچے کو اس کے چہرے پر جھلکتے درد نظر آ گیا تھا، پھر اسے اب تک کیوں نظر نہیں آیا، لیکن وہ ٹھان چکی تھی وہ اس پر اپنے کوئی بھی جذبات ظاہر نہیں کرے گی۔ میرے چھوٹے سے لالی پاپ آپ کو کیسے لگا کہ میں اداس ہوں؟ بالکل بھی نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اب چلیں اپنی بات کریں، میں اپنے لالی پاپ کو سننا چاہتی ہوں۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتے ہوئے اس کی آنکھوں کی محرومی کو ختم کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ میں آپ کو کیا سناؤں کیوٹ اپو؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے تھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے سوچنے کے انداز میں کہا، جو آپ کے یہاں اور یہاں ہے۔ اس کی پیشانی پر اور دل پر بھاری بھاری انگلی رکھتے سے گدگدایا تھا۔ اپیا کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں۔ ہاں ہاں، وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اسے خود کو چھڑواتے بھاگا تھا دروازے کی سمت۔ وہ بھی اس کے پیچھے مسکراتے ہوئے بڑھی تھی جب سامنے نظر اٹھتے ہی وہ اپنے قدموں کو واپس موڑتے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ لالا گڈ مارننگ۔ وہ اپنے سامنے کھڑے اون کو دیکھ کر بے اختیار بھاگتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے لپٹا تھا۔ گڈ مارننگ میرے پاپڑ کے ٹکڑے، آج پہلی بار اپنے لالا کے بنا جاگے کیسے اٹھ گئے ہم؟ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھتے ہوئے خود سے لپیٹے اپنے پاپڑ کے ٹکڑے کو نرم پھولے پھولے گالوں کو کھینچا تھا۔ آج کیوٹ اپو نے مجھے جگا کر نماز پڑھوائی اور ناشتہ بھی کروایا۔ لالا اب کیوٹ اپو ہمارے ساتھ رہیں گی، میرے ساتھ ڈھیر سارا کھیلیں گی۔ وہ ان کے گلے میں بازو حمال کیے بے تحاشا خوش نظر آ رہا تھا۔ اون اس کی خوشی کو محسوس کرتے بے اختیار اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ ارے واہ، اب لگتا ہے گڈو بڑا ہو جائے گا، اور اپنے لب کو دباتے ہوئے مسکراہٹ روکتے ہوئے اس کے بالوں کو بگاڑا تھا۔ لالا میں چھوٹا کب ہوں؟ میں تو بڑا ہو گیا ہوں اور سمجھدار بھی، اور آپ میرے بالوں کو بگاڑ کر مجھے گندا بچہ بنانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ وہ منہ بناتے ہوئے اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے لگا تھا۔ اس کے انداز دیکھ کر وہ اپنے امڑتے کہکے کو روکنے میں ناکامیاب ہوتے ہوئے کہکا لگا گیا تھا۔ اپنے لالا کو ہنستے دیکھ کر وہ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے باہر بھاگا تھا۔ ابھی تک ہنس رہا تھا اور ہنستے ہوئے اتنا خوبرو لگ رہا تھا کہ ماہم کو اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہوا تھا۔ وہ پہلی بار کسی مرد کو ہنستے ہوئے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی، وہ بھی اپنے محرم مرد کو۔ زندگی کا پہلا تجربہ بہت خوشگوار تھا۔ جاری ہے۔